السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ناظرین، اگر ہم بات کی جائے 2020 کی، تو 2020 کے اندر جہاں کرونا بہت زیادہ ہیڈ لائنز بناتا رہا پوری دنیا کے اندر، اور کووڈ-19 نے کافی سارے نیوز پیپرز کی جو شہ سرخیاں تھیں اس کی زینت بنا رہا، وہیں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی تھی کہ کس اکانومی نے کیسے پرفارم کیا اور کون سی اکانومی اس کو ڈیمیج کو کتنے زیادہ کنٹرول کر سکی۔ اور اگر ہم بات کی جائے پاکستان کی اکانومی کی اور پاکستان کی گورنمنٹ کی، تو پاکستان کی گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسی رہی کرونا کے اندر، اس کو سراہا گیا انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ، اور ایکسپرٹس کہتے ہی ہیں کہ شاید اگر پاکستان کی جو اکنامک پالیسی رہی اور گورنمنٹ کا اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ڈفرینٹ اقدامات جو تھے، اگر اس کو امریکن اکانومی اور گورنمنٹ آف امریکہ اگر اڈاپٹ کرتی تو دے کوڈ ہیو سیوڈ اپ ٹو $3 ٹریلین۔ بالکل آپ نے درست سنا، $3 ٹریلین سیو اپ کر سکتا تھا امریکہ اگر پاکستان کی اکانومی کی جو یا پاکستان کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز اس کو اپنا لیتا اسمارٹ لاک ڈاؤنس کو۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ریجنل اکانومی کی، اگر بات کی جائے ادھر بھی پاکستان کی اکانومی کی پرفارمنس بہت اچھی رہی۔ اس کے علاوہ 2020 میں کرونا کے باوجود جو ہماری اکانومی تھی اس کے اندر بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز رہے، بہت ساری نئی سیکٹرز کھلے جس میں ٹورزم، آٹو موبائل، موبائل مینوفیکچرنگ، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ پک اپ کرتی رہیں۔ تو ناظرین، ایک اچھی اوور آل پرفارمنس دی ہماری اکانومی نے، اور جیسے ہم لوگوں نے ایکسپرٹس نے کہا بھی کہ 2020 از ناٹ اے ایئر ویئر وننگ اور لوزنگ اٹ کاؤنٹس کہ کون سروائیو کر گیا، کون سی اکانومی نے 2020 کو سروائیو کیا، تو پاکستان کی اکانومی از ون آف دیم۔ ہم نے سوچا یہ کہ کیونکہ اکانومی کی بات کی جا رہی ہے تو اکانومی کے ریلیٹڈ کوئی ایک ایسے ایکسپرٹ کو بلایا جائے جن کی بڑی گہری نظر ہو اکانومی پہ، اور جو ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہوں، اور جن کے آرٹیکل سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ ٹی ویز پہ ان کے کافی سارے انٹرویوز چل رہے ہوں۔ کوئی ایسی شخصیت لی جائے، شخصیت کو بلایا جائے، مدعو کیا جائے پروگرام میں، جو ہمیں ایک ذرا انسائٹ دے سکے اور ایکچوئل فیکچوئل پوزیشن بتا سکے اکانومی کی کیا ہے۔ تو ہو بیٹر دین ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، آپ چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI ہیں، اس کے علاوہ آپ PM کی جو ایڈوائزری بورڈ ہے اکانومی پہ اس کے بڑے امپورٹنٹ ممبر بھی ہیں۔ تھینک یو سر فار جوائننگ اس، آج آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے اپنے بزی اسکیجول میں سے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ سوال، ہم نے دیکھا کہ 2020 کے اندر جیسے میں نے اپنی انٹرو میں بتایا کہ تھنگز ہیو بین ویری ویری بیڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کوئی بھی ایسی اکانومی نہیں جو 2020 میں بچ سکی ہو کرونا سے۔ لیکن پھر ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے دیکھا بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی آئے، اور ایکسپرٹس اراؤنڈ دا گلوب دے انکریجڈ اٹ کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اچھے میجر لیے۔ 2020 میں اکنامک پوزیشن کیسی رہی، کیا پرفارمنس رہی، اس پہ ہم تھوڑا آگے جا کے آپ سے کنکلوژن لیں گے۔ فی الحال ہم لوگوں نے دیکھا 2020 میں ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی گئی اور اس کو بہت ریپڈلی اڈاپٹ بھی کیا۔ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کا اکنامک پہ افیکٹ، ہماری اکانومی پہ افیکٹ، وہ کیا کیا ہے؟ دیکھیے، اس کووڈائز ورلڈ میں جو ایک چیز اس کے ساتھ پیرلل چل رہی ہے وہ ہے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، اور فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ساری کی ساری ڈیجیٹلائزیشن ہے، جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اب جو آنے والی جو اکانومیز ہوں گی وہی اکانومیز اس میں سروائیو کریں گی جو اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر سکیں گی۔ بالکل۔ اب ہم بات کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، ہم بات کر رہے ہیں روبوٹکس کی، ہم بات کر رہے ہیں سنتھیٹک مالیکولر بایولوجی کی، جس میں کہ آپ کی لیبارٹری کے اندر گوشت بن رہا ہے اور باقی چیزیں بن رہی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جس میں کہ نیچر آف جابس جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، اور جو لیبر سرپلس اکانومیز ہیں اگر انہوں نے کوئکلی اپنے آپ کو اڈاپٹ نہ کیا تو وہاں پہ ایک میسو ان امپلائمنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایک اس دور کی جس میں کہ اب آپ کو اپنا بزنس رن کرنے کے لیے، ریسٹورنٹ شروع کرنے کے لیے، شو روم بنانے کے لیے، آفس بنانے کے لیے آپ کو ایک فزیکل سپیس درکار نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اب آپ کو یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ پگڑی کا بندوبست کریں، پھر آپ 1 سال کا رینٹ ایڈوانس کا بندوبست کریں، اور تب تک آپ کے پاس جو ایکچوئل کاروبار کرنا تھا اس کے لیے لیکوڈیٹی ختم ہو چکی ہو۔ تو اب ہر چیز جو ہے وہ آن لائن جاتی جا رہی ہے، آن لائن ہیلتھ، آن لائن ایجوکیشن، آن لائن بزنسز، آن لائن فوڈ ڈیلیوری، ہر چیز جو ہے۔ اب یہ سارا کچھ ممکن کیوں کر ہوا؟ یہ ویسے بھی ہونا تھا چونکہ ایز اے سیڈ کہ دس از فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جس پہ کہ ہمیں جانا ہے، لیکن کووڈ نے اس کو ایک دم سے آ کے اسپیڈ اپ کر دیا۔ بالکل۔ تو اگر ہم ریلیکٹنٹ تھے پہلے کہ جی پتہ نہیں گھروں سے کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، ورک فرام ہوم کیسے ہوگا، یا یہ آن لائن میٹنگز جو ہیں، یہ ویبینارز،
یہ کتنے افیکٹو ہوں گے. ہائی لیول میٹنگ جو ہیں کیا وہ آن لائن ہو سکتی ہیں کہ نہیں, تو ہم نے دیکھا کہ G20 جیسا سمٹ جو ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے. UN جنرل اسمبلی کے ساتھ ہیڈ آف اسٹیٹس, ہیڈ آف گورنمنٹس وہ آن لائن بیٹھے اپنی اسپیچز دے رہے ہیں. تو وہ جو ایک ٹیبو اور اسٹگما تھا کہ اگر آپ فزیکلی ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں تو پھر شاید یہ اسٹیٹ آف افیئرز نہیں چل سکتی, تو وہ ٹوٹا. اور وہ اسی لیے ٹوٹا کہ وہاں پہ جو ممالک ڈیجیٹلی وہ پریپیئرڈ تھے انہوں نے اس کو زیادہ تیزی کے ساتھ اڈاپٹ کر لیا. اب پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ابھی بھی چند حصے ایسے ہیں یہاں پہ کہ شاید اس طریقے سے 3G 4G کی پینیٹریشن نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی, ڈیو ٹو پاپولیشن ڈینسٹی اکنامکلی وائبل نہیں ہے جیسے بلوچستان کا کافی بڑا حصہ ہے, یا اور اس میں فیکٹرز ہیں. اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ فوری طور پہ اب کوئی ریپڈ انیشیٹو جو ہے وہ لے رہی ہے تاکہ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو ختم کیا جا سکے آنے والے اس مختصر عرصے میں. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان میں جو ٹیلی کام انڈسٹری کا جو فروغ تھا, آئی تھنک دیٹ واز اے گیم چینجر, کہ جب ہم اس سیرا میں داخل ہوئے جس میں کہ ایک اسٹیٹ اونڈ ٹیلی فون کمپنی سے نکل کے آپ ایک مارکیٹ اورینٹڈ ٹیلی کام ایرا میں جب گئے, تو اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو بہت سستا کر دیا بلکہ کوالٹی سروس کا پرووائڈ کرنا اور سارے بوجھ کو بانٹ لینا. یعنی اس وقت اگر کوئی ایک ٹیلکو ہوتی تو شاید وہ سارا براڈ بینڈ پہ بوجھ جو ہے وہ نہ برداشت کر پاتی, چوک کر جاتی. لیکن ایک سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں اس کا دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانٹیج حاصل ہو رہا ہے, خواہ وہ ایجوکیشن کے اس میں ہے یا ہیلتھ میں ہے یا وہ بزنسز چلانے میں ہے یا باقی چیزوں میں ہے. اور یہ ہمیں انیبل کر رہی ہے کہ ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جا سکیں. اس میں جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ, اپنے ناظرین کو بھی ہم بتاتے جائیں. میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی نیو یارک کے اندر جو ان کے بڑے اسپیسز تھے سارے آفیسز وہ ویکیٹ ہو گئے, اور وہاں پہ رینٹل کرائسس اس وقت آیا ہوا ہے کہ جتنے بھی لینڈ لارڈز ہیں ان کو جو بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس تھے, کمپنیز تھیں, وہ انہوں نے ویکیٹ کر کے وہ ریلوکیٹ کر گئی ہیں ریموٹ ایریاز میں, اور وہاں سے بہت چھوٹے آفیسز سے آن لائن آپریٹ کری ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی جیسے آپ نے بات کی تو وہ وہاں پہ آلریڈی امریکہ میں اٹ ہیز اسٹارٹڈ آف, ناٹ ڈیو ٹو کووڈ از اندر فیکٹر, بٹ وہ جو کمپنیز کووڈ سے ہٹ بھی گئی تھیں دیو ریلوکیٹڈ ساری کی ساری چیزوں کو, اور وہ رینٹل کاسٹ ان کی جو تھی وہ کم ہو گئی اینڈ سو آن, اوور ہیڈس کم ہو گئے. اوور ہیڈس کم ہو گئے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز ہے جو دیکھنی پڑے گی, ہماری قوم کو بھی سوچنا پڑے گا اس کے اندر جو ہماری یوتھ آ رہی ہے. سر ڈیجیٹلائزیشن کی آپ نے بات کی اور بڑا اس کو زبردست طریقے سے آپ نے ناظرین کو ہمارے سمجھایا کہ کیسے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں چھوٹا سا صرف ایک سوال ہو, کوئک ورڈ آن اٹ, کیونکہ آپ یوتھ ہماری بیٹھی دیکھ رہی ہے اور وہ آپ رول ماڈل ہیں ہم سب کے لیے بھی. سر جو ہماری یوتھ ہے وہ اس چیز کو کیسے اڈاپٹ کرے گی, ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں آپ, کیونکہ ہم شاید ابھی بھی اسی ایرا میں پھنسے ہوئے پیچھے ہماری یوتھ کے, جائیں گے جاب لیں گے وہیں پہ کام کریں گے. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ آج سے 10 سال بعد جس طرح کی جاب مارکیٹ میں انٹر ہوگی, اور صرف یہ پاکستان کی یوتھ نہیں, میں گلوبل یوتھ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ ورلڈ اکنامک سمٹ ہمیں نومبر دسمبر میں بتا رہا تھا کہ جو آپ جاب میں 10 سال بعد آج کی یوتھ نے انٹر ہونا ہے, ہاف آف دوز جابز دے ڈونٹ ایگزسٹ. ابھی وہ ساری انڈسٹری ری ویمپ ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. یعنی پاکستان میں دیکھیے نا, پاکستان میں ایک دم سے آن لائن ٹیکسی آ گئی, رکشا آؤٹ آف بزنس ہو گئے, جیسے کسی زمانے میں ٹانگاز کو آؤٹ آف بزنس کیا تھا رکشاز نے آ کے, ان کی جگہ ٹیکسیز آ گئی. اب ٹیکسیز کی جگہ آن لائن ٹیکسیز آ گئیں. پہلے آپ کو شو روم بنانے پڑتے تھے, اب آپ اپنی گاڑی کی 20 تصاویر کھینچ کے اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں اور گھر بیٹھے آپ اپنی گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ کو پراپرٹی ڈیلرز کے چکر لگانا پڑتے تھے, اب آپ کے پاس ایپس ہیں, آپ صرف اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پراپرٹی کی لوکیشن کیا ہے, کس طرح سے, پھر جو چیز آپ کو اپیل کرتی ہے آپ جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں, ورنہ آپ کو ٹائم اور جو انرجیز ہے وہ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ہماری یوتھ کو اپنے ڈیجیٹل سکلز, یوتھ کو اب اس طرف دیکھنا ہے کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز موجود ہیں. اب وہ بڑے بڑے اوور ہیڈس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ریسٹورینٹ کھولنا, آپ اپنا مینیو اور اس کی پکچرز جو ہیں وہ کسی بھی ایپ پہ دے کے اور آپ گھر سے بیٹھے وہ چیزیں سپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ فزیکل انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہو. اگر آپ جاب مارکیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ری اورینٹ کرنا پڑیں گی اپنی سکلز. بس یوتھ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ جو انٹرویو دینے کا اور انٹرویو لینے کا سارا جو سسٹم تھا وہ چینج ہو چکا ہے. آج میرے پاس جب کوئی کینڈیڈیٹ جاب کے لیے آتا یا آتی ہیں تو آل آئی نیڈ کہ میں اس کا
ट्विटर अकाउंट का हैंडल देख लूँ, मैं फेसबुक का उसका देख लूँ, इंस्टाग्राम पे देख लूँ, लिंक्डइन पे देख लूँ, इन 4 प्लेटफॉर्म्स में 5 मिनट के अंदर मुझे इन एंड आउट उसकी कैंडिडेट की सारी पर्सनैलिटी और उसकी ये आप लोग देखते हैं सारी और हम चीजें। ये कर रहे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी यूथ को तो वो फेसबुक को मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मैं जाके बताना चाहता हूँ कि जी अच्छा मैं बहुत एक एकेडमिशियन हूँ, या मैं मार्केटिंग की मेरे पास एक्सीलेंट स्किल्स हैं, या इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत आई हैं, और उसके बाद मेरे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो इससे बिल्कुल उल्ट मेरी शख्सियत को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि मैं एज एन एम्प्लॉयर मैं कभी भी उस तरह के कैंडिडेट को नहीं प्रेफर करूँगा। तो अब यूथ को ये देखना पड़ेगा कि जो नॉलेज शेयरिंग है इसने ज़िंदगी को आसान भी कर दिया और इसने ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट भी कर दी है। तो अब हमें ये सारी स्किल्स जो हैं इनको अडॉप्ट करना होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद अब वक्त के साथ साथ वो स्पेशलिटीज़, मतलब मेडिकल में वो कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस में बहुत सी स्पेशलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स जो हैं वही आपको बता देंगी कि जी आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो रेंज के अंदर है या बाहर है, और अगर बाहर है तो आपको फौरी तौर पे कौन सी मेडिसिन जो है वो लेनी है। तो वो हो सकता है कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आज की जो यूथ है उसको अगर 2030 के लिए तैयार होना है तो 2030 की रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करना होगी, और वो रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। हमारे वाली जो जनरेशन थी हम शायद उससे उन चीज़ों से गुजर रहे थे। हम वो जनरेशन है जिन्होंने के तख्ती और स्लेट से लेके टैब तक को इस्तेमाल किया है, और ग्रामोफोन से लेके आई क्लाउड जो क्लाउड है उस पर म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। ये वाली जो यूथ होगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंटर हो रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और 3D प्रिंटर की जो रिक्वायरमेंट है और उस एज में एंटर होना, उसकी तैयारी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से करना। बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई यूथ को कि वो जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो हमारी कौम को उसको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी शख्सियत उससे नज़र आती है, और जॉब एम्प्लॉयज़ अब उसको देखते हैं, अच्छे जॉब एम्प्लॉयज़। जब वीज़ा लेने जाते हैं तो वेस्टर्न एम्बेसीज आपसे मांगती है, एंड स्टिल हमारी शायद अब यूथ उसको बहुत ईजी लेती है और बहुत कैजुअल तरीके से चला रही है सारी की सारी चीज़ों को। तो थोड़ा सा इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं हम थोड़ा सा। हमने देखा कि फैटफ की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने हवाला और हुंडी को क्लोज करना है, उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट वाज अडॉप्टेड इन 2007-2008 एज वेल, और उधर उन्होंने बहुत कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल सके जितना अब हम रिसेंटली देख रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मुँह बोलती एग्जाम्पल जो है वो हमारे रेमिटेंसेस हैं, जो मुसलसल हर महीने पिछले 7-8 महीने से देर ऑन अ राइज 2 बिलियन को क्रॉस किया, और अब हम ऑलमोस्ट 3 बिलियन को टच करने लगे हैं। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये जो विल थी गवर्नमेंट की, आप इसको किस तरह देख रहे हैं इकोनॉमी के लिए? देखिए इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। हुंडी और हवाला जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट था? इसलिए था कि वो एक स्पीडी सर्विस थी, बिल्कुल, और दूसरा ये था कि वो सस्ती सर्विस थी। यस, गवर्नमेंट ने इसका अल्टरनेटिव दे दिया है, और वो है आपका रोशन डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट, कि जो ओवरसीज़ बैठे हैं वो अपना किसी बैंक ब्रांच को विज़िट किए बगैर अपने नाइकॉप अपने पासपोर्ट की मदद से अपना पोर्टल जनरेट कर लेते हैं, अपना अकाउंट जनरेट कर लेते हैं, और उससे वो पैसे भिजवा रहे हैं, पैसे मंगवा सकते हैं, सरमाया ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो स्पीडी भी है और वो सस्ता भी है, कॉस्टलेस भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो एक तो उस वजह से आपके देखा कि फॉर्मल जो चैनल से रेमिटेंस होना था वो बढ़ गया। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रेमिटेंस बढ़ने में है वो ये, और स्पेशली वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, कि वहाँ पे अक्सर जो रेमिटेंसेस थी वो आती थी ज़ायरीन के ज़रिए। आप उम्रा करने गए, वापसी पे वहाँ पे किसी रिलेटिव ने पैसे पकड़ा दिए, अच्छा ये हमारे घर पे दे देना। तो ये जो बाय हैंड लेके आना, और ये हुंडी और हवाला से अलहदा से था कि वो लोग जो कि अपने दोस्त अहबाब के हाथों, रिश्तेदार के हाथों पैसे भिजवा रहे होते थे, वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब वो ख़त्म होगा तो वो रेमिटेंसेस भी अब फॉर्मल चैनल से आना शुरू होंगी। तो आपको वो जो रेमिटेंस में ग्रोथ नज़र आ रही है वो 2-3 कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इसके। तो एक तो ये कि आपके जो इनफॉर्मल चैनल्स थे उनका अल्टरनेटिव आपको फॉर्मल शक्ल में मिल रहा है, रोशन डिजिटल पाकिस्तान की शक्ल में या बाकी, तो एक तो वो हो गया। और दूसरा ये कि अब आपके वो जो दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के हाथों पैसे भिजवाने वाला सिस्टम था अब वो सस्पेंडेड है, और जब तक आपकी वैक्सीनेशन और बाकी चीज़ें नहीं आती हैं तब तक वो सस्पेंडेड ही रहने का इम्कान है। तो अब वो चीज़ें भी आपकी फॉर्मल चैनल से आ रही हैं, तो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और ये इकॉनमी के लिए बेहतर है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने का मौका मिल रहा है इससे। और उससे डेफिनेटली इकोनॉमी के अंदर, जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट करने की बात करें, हम अभी हम डिस्कस कर रहे थे फैटफ को भी, उसमें एक रिक्वायरमेंट और भी थी, और हमने देखा रिसेंटली पोस्टल के अंदर काफ़ी सारे को लगभग 50,000 ऐसे सेविंग अकाउंट्स थे जिनको उन्होंने बंद किया। तो थोड़ा सा कोई हमारे नाज़रीन को अगर बताएं वो क्या था? वो बंद नहीं किया, मतलब फैटफ की रिक्वायरमेंट ये है कि
जो कोई भी पैसे जमा कराता है उसकी शनाख्त होना ज़रूरी है। यस, आपने पिछले सालों सुना होगा बेनामी अकाउंट, फलूदे वाले के अकाउंट से इतने करोड़ रुपया निकल रहा है, या फलां के पास वो बेचारे की इनकम जो है वो शायद 10,000 है और उसके नाम पे 10 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड है। तो बेनामी अकाउंट, बेनामी जायदादें, ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारी मनी लॉन्ड्रिंग का एक ज़रिया बन रही थी, और ये पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक लीगल था। यानी मुझे लीगली ये इजाज़त होती थी कि मैं अपनी जो दौलत है वो किसी बेनामी अकाउंट में रख सकूं, अपने ड्राइवर के नाम पे अकाउंट खोल लूं, अपने किसी और के नाम पे, तो उस पर कदगन नहीं था। अब ये जो बेनामी अकाउंट्स जो हैं, जब इनको बंद किया गया और उनको रेगुलेट करने का फैसला किया गया, तो एक जो लूप होल अभी भी था वो सेविंग अकाउंट्स में था कि पाकिस्तान पोस्टल सर्विस के पास जो अकाउंट्स थे उनमें सबके आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, बायोमेट्रिक्स नहीं है, या CNIC कार्ड जो है वो नहीं दिए गए, और ये अकाउंट जो है ये बंद नहीं किए जा रहे, ये सस्पेंडेड है। जैसे जो फॉर्मल बैंक ब्रांचेस थी वहाँ पे जाके अंगूठे लगाने पड़ते थे, या वहाँ पे जाके CNIC अपडेट करवाना होता था, तो इसी तरीके से जो सेविंग अकाउंट्स होंगे इनको टाइम दिया जा रहा है अकाउंट होल्डर्स को कि वो आके अपनी वो सारी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करें। तो वो जो कॉन्स्पिरेसी है, एक मार्केट में एक रूमर है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि शायद उनके वो सेविंग अकाउंट्स बंद हो गए, तो इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट। आप जाके उसको सेव कर सकते हैं अपने आइडेंटिटी प्रूफ आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके उसको सेव कर सकते हैं। यानी अगर मेरे नाम पे अकाउंट है तो मैं जाके उसको कर सकता हूँ। अगर खुदा न खास्ता मैं बहुत बीमार हूँ, इस हालत में हूँ, उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे नहीं ले जाया जा सकता, तो जैसे बैंक्स हैं वो अपने मशीन्स लेके आपके पास आ जाते हैं, तो आप एक दरख्वास्त दे के ये वाली फैसिलिटी जो है उसकी रिक्वेस्ट। अच्छा, ये भी ज़बरदस्त आपने बात बताई कि फैसिलिटी अवेलेबल है। जब बैंक्स जो हैं, बैंक्स ले आते हैं ना आपके पास, आजकल तो वो फ़ोन जितनी मशीन है उससे साथ कनेक्ट करके आपने सिर्फ वो थंब इंप्रेशन देना, वहाँ से नादरा से आपको मिल जाती है, और नादरा से वो वेरीफाई हो जाता है। तो जो इस वक्त सेविंग पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, वो जो खुदा के फजल से जितने एक्टिव अकाउंट होल्डर जो कि हयात हैं और जो बेनामी नहीं है वो तो प्रूव कर सकते हैं। अगर मैंने अपना अकाउंट जो है वो किसी ऐसे फ़र्द के नाम पे खोल रखा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम बनेगी कि वो सारे पैसे उसको मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो अल्टीमेटली इट्स अ गुड जेस्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट पाकिस्तान कि वो एक अच्छा स्टेप है कि उन चीज़ों को बंद कर रही है, वो जो लूप होल्स उनको टाइट करती जा रही है। उसको टाइट करना चाहिए ना, क्योंकि अब सारी उम्र ग्रे लिस्ट में तो नहीं आप बैठे रह सकते हैं ना। पाकिस्तान की जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी है, जो हमारा लेन देन होना है दुनिया से, तो दुनिया देखती है कि हमारे लॉज जो हैं वो कितने उनमें सुकम है कि उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सके या टेररिज्म फाइनेंसिंग हो सके। ट्रू, करेक्ट। नाज़रीन, आबिद साहब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात चल रही है। काफ़ी एक रूमर जो थी पोस्टल ऑफिस अकाउंट्स को लेके, उसको आबिद साहब ने बहुत, मुझे लगता है, क्लियर कट आप लोगों को समझाया है। एंड आई होप जो नाज़रीन अब देख रहे हैं उनको ये समझ आ गई होगी, या जो उनके अंदर एक अनईज़ था, अनकंफर्टेबल लेवल था, वो ठीक हो जाएगा। आपके अकाउंट सेफ़ हैं, आप जाएँ, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करें और अपने पैसे जो आप बेशक निकलवा सकते हैं। सर, हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की इकॉनमी में अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नए सेक्टर्स, नए वेन्यूज़ खोले हैं यूथ के लिए, जिसमें टूरिज़म सर फहरिस्त है, और हम देखते हैं बड़ी कामयाब एक उसके अंदर इन्फ्लक्स हो रहा है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे। फिर हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखा, नई एंट्रीज़ हो रही हैं जिसमें मोनोपोली ख़त्म हुई, फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आगे असेंबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलेंगे, एक्सपोर्ट्स राइज कर रही हैं। थोड़ा सा सर कोई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपको कैसा लग रहा है, या एज इकोनॉमिस्ट आप किस तरह देख रहे हैं जो नए सेक्टर्स खोल रही है गवर्नमेंट? देखिए, और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना है। यस, अगर आप SCCP का डाटा देखें तो 2020 में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की जो है वो जो फर्म्स जो रजिस्टर्ड SCCP में हुई हैं, और मैं ये छोटी फर्म्स या इनफॉर्मल सेक्टर की बात नहीं कर रहा, बड़े बिल्डर्स प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो SCCP में रजिस्टर्ड हुए हैं वो 38% इंक्रीज़ है ओवर 2019 और 2018। तो ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का काफ़ी हद तक ये हिस्सा बना हुआ था। इंडस्ट्री में आने से, दर्जा मिलने से इसको स्टेट बैंक से जैसे फाइनेंसिंग जो है वो अब आसान हो गई है। इसी तरीके से जो मॉर्गेजेस हैं उनको बहुत आसान बनाया जा रहा है कि बजाय इसके कि सारी उम्र इंसान जो है वो किराए के घरों में रहे, वही पैसे जो कि आपको किराए के देने हैं 20-25 साल में आप अपने घर की कीमत की तरफ उसको अदा कर सकें। और 5 मरला और 7 मरला स्कीम जो है उस पर बड़े मुनासिब जो मार्कअप है उस पर ये मॉर्गेज इंडस्ट्री जो है वो शुरू हो गई है। टूरिज़म जो है वो
دو طرح کے ٹورسٹ جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے. ایک تو وہ تھے جو کہ پاکستان کی اپر مڈل کلاس تھی جو کہ ٹریول کر رہی ہوتی تھی. ایک جو پاکستان کی اپر مڈل کلاس اور ٹاپ کلاس جو تھی, جو کہ ارنر ناٹ ٹاپ کلاس, جو اپر ارننگ کلاس تھی, جو کہ پاکستان سے باہر چھٹیاں گزارنے جاتے تھے. اب چونکہ پوری دنیا جو ہے کووڈ کی وجہ سے خوف و ہراس اور ٹریول ریسٹرکشنز کا شکار ہے, تو یہ سال پاکستان کی ٹورزم کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ ناردرن ایریاز کی طرف جانا شروع ہوئے, وہ گلگت بلتستان کی طرف جانا شروع ہوئے, وہ کوسٹل ایریاز کی طرف جانا شروع ہوئے, وہ سینٹرل جو ایریاز ہیں ان کی طرف جانا شروع ہوئے. تو جو پاکستان کے اندر ود ان پاکستان ٹورزم ہے وہ اس کو ایک انکریجمنٹ ملی. اب یہ ایک اپرچونٹی ہے یہاں پہ کہ اگر آپ واقعی اس سیکٹر کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک ڈیسنٹ جو ٹورسٹ فیسلٹیز ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ ایک بگ اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے اور اس کو کیپچر کرے, کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ہلکا سا موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے آج کل کے دنوں میں, تو آپ کو سننے میں آتا ہے کہ جی مری کی ساری سڑکیں چوک کر گئیں, 35,000 گاڑیاں داخل ہو گئیں, 40,000 گاڑیاں داخل ہو گئیں. اب ان 40,000 گاڑیوں کو ان لوگوں کو کہیں پہ چائے بھی پینی ہے, کہیں پہ کھانا پینا بھی ہے, اگر ان کو رات رکنا ہے تو ان کو رہائش بھی چاہیے ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ ان کو پرووائڈ کرے. اسی طرح سے معلم جبہ کی طرف اس وقت اسکیئنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں, اس وقت کاغان ناران کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ہنزا اور سکردو کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں یہاں پہ کہ ایک ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے. ابھی تک جو پاکستان میں ڈیسنٹ آپ کو اکوموڈیشن ملتی تھی وہ بڑے بڑے شہروں میں تھی. چھوٹے ہمارے جو ٹورسٹ اسپاٹس تھے حتیٰ کہ وہاں پہ 3 اسٹار ہوٹلز جو ہے وہ بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا. تو ایک تو اس سیکٹر میں ہمیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ اس میں فروغ آئے گا. تیسری جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, ہم بلینز آف ڈالر جو ہے جو امپورٹ کرتے ہیں اس میں کمپیوٹر ایکسیسریز اور ٹیلی فون اور گیجٹس وہ امپورٹ کر رہے تھے. اب پاکستان میں جو مختلف جو تھیں فون کمپنیز وہ اس لیے اسمبلی نہیں کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں اسمگلڈ فونز بہت آ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 1.5 سال کے عرصے میں وہ جو ایک پی ٹی اے نے انفورس کیا کہ اب آپ اگر باہر سے فون لے کے آتے ہیں اس کو ٹیکس نہیں پے کرتے یا اس کو رجسٹر نہیں کرواتے تو 6 مہینے بعد وہ بلاک ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم انویسٹرز جو ہیں ان کو لے کے آ سکیں, اور آلریڈی 1-2 فون کمپنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان میں فون اسمبل کرنے کا کانٹریکٹ جو ہیں وہ ان کے ہو چکے ہیں, اور یہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا اگین گیم چینجر ہوگا کہ وہ سارے ملینز آف ڈالرز جو کہ آپ فون امپورٹ کرنے میں استعمال کر رہے تھے اب یہاں پہ روزگار بھی پیدا ہو رہا ہوگا, اور آپ لوکل انڈسٹریز اور لوکل ایکسیسریز سپلائرز جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ایک اور جو ہمیں اس میں پازیٹیو چیز ملی وہ ہے ٹیکسٹائل کا سیکٹر. چونکہ ہمارے ہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, انڈسٹری مکمل طور پہ پہیا جام نہیں ہوا. انڈیا اور بنگلہ دیش جو کہ ہماری پیئر اور کمپیٹیٹر اکانومیز تھیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹس میں, وہ مکمل لاک ڈاؤن میں چلے گئیں. ان کی لیبر شہروں سے مائیگریٹ کر کے دیہاتوں کی طرف مجبوراً ان کو جانا پڑا, ماس ایگزوڈس ہوا. تو ہمیں ان کے بہت سے جو امپورٹرز تھے انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا, اور پاکستان بڑے عرصے کے بعد ٹیکسٹائل مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت بوم پہ ہے. فیصل آباد جو ہے جو کہ ہمارا مینچسٹر کہلاتا ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے, وہاں پہ سالہ سال سے بند جو پاور لومز تھیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئیں, کیونکہ پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اگلے سمر تک ان کے پاس آرڈرز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو وہاں پہ آپ کو پازیٹیو خبر دیکھنے کو مل رہی ہے. پھر اگر آپ سیالکوٹ کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا ایک اور ایکسپورٹ ہب تھا, تو جو ہمارے سپورٹس گارمنٹس ہوتے تھے اب ان کی جگہ وہاں پہ پی پیز بننے شروع ہو گئے ہیں. تو پاکستان جب پچھلے سال فیبری مارچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کے کیسز سامنے آئے تو ہمیں سب سے بڑا یہ شکوہ تھا کہ جی ہمارے پاس پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس نہیں ہے, کلودنگ نہیں ہے, ہمارے پاس ماسکس نہیں ہے, سینیٹائزرز نہیں ہے, گلوز نہیں ہے. اور اب پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو کہ ساری چیزیں بنا کے باہر ایکسپورٹ کر رہے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی ہے ہماری انڈسٹری میں اڈیپٹ کرنے کی, یہ ایک گڈ نیوز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو گروتھ ہو رہی ہے یہ ایکول نہیں ہے, کچھ سیکٹرز ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ شاید اس طریقے سے فلورش نہیں کر پائے, لیکن وہ پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, پوری دنیا کی ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, پوری دنیا میں
جو آپ کی ڈائننگ ان کی ریشو تھی وہ کم ہو گئی ہے. الیکٹیو سرجریز کی اور الیکٹیو جو میڈیکل سروسز تھی ان کی شرح بہت کم ہو گئی ہے. وہ چیزیں پاکستان میں بھی دیکھنے کو ظاہر ہے کہ وہ مل رہی ہیں, لیکن پاکستان جو ہے اس پہ تھوڑا سا اس پوٹینشیل سے فائدہ بھی اٹھا پا رہا ہے. Definitely the indications in Pakistan are better than comparatively پوری کی پوری جب دنیا میں دیکھتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ڈیبیٹ کو, ہم دیکھتے ہیں ایکسپورٹس جیسے آپ نے بات کی ٹیکسٹائل کی بہت اچھی تھیں, اس میں آئی ٹی سر فہرست رہی ہماری, اس نے بہت زیادہ گروتھ لی اور وہ آلموسٹ $1 بلین کو کراس بھی کر گئی ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی آپ نے جیسے ابھی بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ آرڈرز مل رہے ہیں کافی زیادہ, اور اپروکسیمیٹلی 1.2 ملین جاب کریشنز وہاں پہ اس وقت ریسنٹ ڈیز میں جو ہوئی ہیں سارے کے ساری پاور لومز وغیرہ لگیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں آپ ایز اکانومسٹ, کیا یہ اچھی انڈیکیشن ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو وہ رائز پہ جا رہی ہیں اور امپورٹس کو اب ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ دیکھیے اس سال میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. یہ جو ایکسپورٹ یا امپورٹ کی جو بات کر رہے ہیں نا, جب تک آپ کے بارڈرز پوری طرح سے نہیں کھلتے ہیں, جب تک فلائٹ کنیکٹیوٹی پوری طرح سے نارمل نہیں ہوتی ہے, تب تک کچھ بھی کہنا جو ہوگا وہ شاید بہت زیادہ دانشمندانہ بات نہیں ہوگی. ہمیں دیکھنا ہے کہ کچھ امپورٹس ایسی ہیں جو کہ مینڈیٹری ہیں, کچھ امپورٹس اس لیے کم ہوئی ہیں کہ ان کی امپورٹ سبسٹیوشن پاکستان میں آنا شروع ہوگی, کچھ امپورٹ شاید اس لیے کم ہوئی ہیں کہ بارڈرز بند ہیں, وہ چیزیں آ نہیں رہی ہیں. چائنا سے آپ کا بہت سا سامان جو ہے وہ نہیں آ رہا, جو کہ پاکستانی لوکل مینوفیکچر کے لیے ایک پازیٹیو نیوز ہے کہ اس کا سبسٹیچیوٹ اب ان کو بنانا کا موقع مل گیا اور وہ مارکیٹ شیئر اپنا واپس لے رہے ہیں. لیکن کل کو جب یہ حالات بہتر ہوتے ہیں اور بارڈرز اوپن ہوتے ہیں اور چیزیں نارمل ہوتی ہیں, کیا سسٹین کر پائیں گے یا نہیں, وہاں پہ کوسچن مارک آئے گا. اور یہی چیز ایکسپورٹس کے لیے بھی ہے. ہم دھڑا دھڑ اس وقت ایکسپورٹ آرڈرز تیار کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے فار ایگزامپل انگلینڈ میں روزانہ 50,000 کے قریب نئے کیسز وہاں پہ آ رہے ہیں, 1,500-2,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو اگر آپ کے پارٹنرز جو ہیں وہاں پہ جو ریکوری ہے, اکنامک ریکوری اور ہیلتھ ریکوری وہ نہیں ہوتی ہے, تو آپ کے ایکسپورٹس لامحالہ طور پہ وہ ڈینٹ کھائے گی. یعنی اگر کرسمس پہ لاک ڈاؤن ہوگا تو آپ کی کون سی ایسی ایکسپورٹ ہوگی جو کہ لوگ کرسمس پہ خریدیں گے. تو یہ والا سال جو 2021 ہے, اس کو بھی انیوژل سال ہی کنسیڈر کریں. تو اس پہ ہمیں شاید نہ تو بہت جلد مایوس ہونا ہے اور نہ ہمیں بہت جلد اس پہ خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ انفولڈ ہونی ہیں. کریکٹ بات کی ڈاکٹر صاحب نے بارڈرز کی, اور جب ہم بارڈرز کی بات کریں تو ریسنٹلی آذربائیجان, ٹرکی اور شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے فارن منسٹرز ملے ہیں, اور انہوں نے بات یہ کی ہے کہ اب اس ٹرائکا کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور ہم نے ایک اچھی بزنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے. آذربائیجان کی بات کی جائے تو افغانستان میں بھی بہت اچھی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. وہ کون سی اکنامک اپرچونیٹیز ہیں جو پاکستان یہاں سے سینٹرل ایشیا کی طرف جا سکتا ہے, اور اس پہ بات ہو سکتی ہے؟ سر آپ نے بات کی بارڈرز جب اوپن ہوں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی واپس انٹریکٹ کرے گی, تو اس وقت ہمیں ریئل فیکٹرز پتہ چلیں گے کہ کیا اکانومی ہماری ایکسپورٹس اتنی اسٹیبل ہیں کہ نہیں ہے. لیکن ادھر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ, ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ فارن آفس بہت وائبرنٹ ہو گیا, اور بہت سارے ایسے وینیوز تھے پاکستان کے لیے جو شاید پہلے ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے یا اس طرح سے ہماری اتنی اچھے ریلیشن شپس نہیں تھے. ایران ہمارے پاس اب سر فہرست, بہت زبردست ہمارے تعلقات ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ اچھی نیوز آ رہی ہے. افغانستان از آن دا ورج آف پیس, اور انشاءاللہ جب وہاں پہ پیس ہوگا پاکستان کے لیے اٹس اے ویری گڈ مارکیٹ. آذربائیجان ایک بہت ہم نے دیکھا ریسنٹلی, اور بڑا اچھا ہمارے ساتھ ایک بردر مسلم ممالک کی طرح, اور ریسنٹلی انہوں نے یہاں پہ وزٹ بھی کیا, اور سینٹرل ایشیا میں اس کا بڑا انفلوئنس بھی آذربائیجان کا. سر اس ساری اپرچونٹی کو اچھے ریلیشن شپس کے ساتھ میں ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اکانومی کو اور بزنس کمیونٹی کو یہ کیٹر کرے گی؟ دیکھیے اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس خطے میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ پازیٹیو ہے. ہم نے دیکھا کہ سعودی اور قطر کا جو ڈیڈ لاک تھا ایگزیکٹلی یہ مڈل ایسٹ میں, وہ آپ کو ریزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹرکی اور سعودی عرب کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ قطر کی وجہ سے وہ اب بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں. وہاں پہ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان انشاءاللہ وہ ایک پائیدار جو امن ہے اس کی طرف جا رہا ہے. ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت میں امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ شاید قدرے بہتر ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت پازیٹیو سگنلز ہیں. اب ان سارے سگنلز میں یہ جو کنیکٹیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہم 92-93 میں جب سے یہ جو ہماری سینٹرل ایشین ریپبلک آزاد ہوئی تھی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی
ہمیں ان تک پہنچنا ہے اور وہ ہمارے ذریعے باقی کے ساؤتھ ایشیا تک پہنچیں گی. تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی, لیکن جب تک وہ آئیڈیل سچویشن نہیں بھی آتی تو تب تک اب پاکستان کا فوکس جو ہے وہ یہی ہوگا کہ سی پیک کے پوٹینشیل کو میکسیمائز کرنے کے لیے, اور یہ تبھی میکسیمائز ہوگا جب ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی آگے لے کے چلیں گے. گوادر جو ہے یہ ایک ٹرانس شپمنٹ پورٹ ہے. گوادر میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں بن رہی جو کہ وہاں سے بن رہی ہو اور وہاں سے آپ اس کو چائنا بھیج دیں. تو گوادر کو آپ ٹرانس شپمنٹ پورٹ, اور ٹرانس شپمنٹ پورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھرے ہوئے جہاز آتے ہیں, وہ آ کے وہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہوں, آپ اپنے کنٹینرز کو ڈی اسٹف کریں یا انہی کنٹینرز کو آپ آگے کی طرف بھیجیں. تو یہ ساری جو لینڈ لاک ریاستیں ہیں جو سینٹرل ایشیا کی, ان کے لیے پاکستان اس وقت ایک بہت بہترین گیٹ وے ہے باقی دنیا کے لیے, اگر افغانستان جو ہے وہاں پہ ایک. سو یو تھنک گڈ نیوز فار پاکستان نا, اور یہ جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس سے ہماری اکانومی کو بہت زبردست قسم کا فائدہ بھی مل سکتا ہے. سر تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے ہم ریویو لیں آن 2020 کہ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو ایز اے اکانومسٹ, ایز اے پروفیشنل, آپ جب دیکھتے ہیں پاکستان کی اکنامک پالیسی 2020 میں, آپ نے کہا ایک انیوژل سال تھا, ڈیفینیٹلی یس, بٹ ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز اے اکانومسٹ؟ دیکھیے فراز, جب پینڈیمک ڈکلیئر ہوا تھا کووڈ, تو 3 چیزوں کی وارننگ دی گئی تھی. ہیلتھ ایمرجنسی تو تھی ہی, دوسرا تھا کہ عالمی کساد بازاری, پوری دنیا میں معیشت تباہ ہو رہی ہوگی, اور تیسرا تھا فوڈ کرائسس, خوراک کا قحط پڑ جائے گا اور لوگ خوراک کے لیے ایک دوسرے کو لوٹ مار کر رہے ہوں گے. جب ہمیں 2020 کو دیکھنا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں وہ جو بڑی بڑی موٹی باتیں کرتے تھے, جی ڈی پی اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور جی ڈی پی گروتھ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, یہ ساری چیزیں ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دینی چاہیے. کریکٹ. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان 3 چیزوں کا مقابلہ جو ہے وہ کس ملک نے کتنا بہتر کیا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ پینڈیمک کو, تو خدا کا شکر ہے ابھی بھی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل نہیں ہے, لیکن یہ خدشہ تھا کہ فیبرری مارچ 2020 میں کہ شاید ہمارا پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر کولیپس کر جائے گا, ہمارے ہاسپٹل وارڈز یہ بھر جائیں گے, ڈاکٹرز کے پاس ہم ڈاکٹرز نہیں بچیں گے, کہیں پہ آپ کو جو ہے اپنی کووڈ یا نان کووڈ ایمرجنسی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہوگی. ہم نے دیکھا بڑی اچھی اکانومیز کولیپس کر گئی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں, یعنی یورپ جیسے ممالک میں جہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اور انسانیت کی بہت ویلیو ہے, وہاں پہ میڈیکل سٹاف پرائرٹائز کر رہا ہوتا ہے کہ کس پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا اور کس کے بچنے کی امید نہیں, اس کو فارغ کر دینا ہے. پاکستان میں خدا کا شکر ہے کہ کچھ اس طرح کا بحران پیدا نہیں ہوا, تو ہیلتھ ایمرجنسی سے ہم نے نپٹا. سیکنڈ جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے جو عالمی کساد بازاری. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کی وجہ سے اور کچھ سیکٹرز جو ہے ان کو نئی اپرچونیٹیز ملنے کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ موو کرتی رہی ہے. جو 12,000 روپے جو تھے 15 ملین فیملیز کو دیے گئے یکمشت, وہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا. اسٹیٹ بینک کی طرف سے فنانسنگ دی گئی بڑی کمپنیز کو کہ وہ اپنے ورکرز کو لے آف نہ کریں, وہ آسان جو ہے سود پہ قرضے لے لیں مارک اپ پہ. تو سارے سیکٹر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ ریوائیو نہیں ہوئے, لیکن اکانومی کا چلتے رہنا یہ بذات خود ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس پہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کنسٹرکشن نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. جی بالکل. اور تیسری اور امپورٹنٹ ہے فوڈ کرائسس. تو فوڈ انفلیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے. گندم اور چینی کی قیمتیں مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئیں, ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوئیں, پرائم منسٹر بار بار اس پہ بات کر چکے ہیں, اور ان کو اب امپروو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. فوڈ سیکورٹی ڈیش بورڈ جو ہے وہ آنے والے چند ہفتوں میں پرائم منسٹرز کو لانچ کر رہے ہیں, جس پہ کہ ریئل ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس ضلع میں کس کموڈٹی کی کتنی مقدار موجود ہے اور اس کی ڈیمانڈ وہاں پہ کتنی ہے. لیکن جس طرح کی سچویشن امریکن اسٹیٹس میں ہوئی کہ وہاں پہ لوگ کھانے پینے والے سپر مارکیٹس کو لوٹ رہے تھے, خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہوئی. تو اگر ہم 2020 کو دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کچھ بہتر ہو سکتا تھا, لیکن یہ پالیسیز کا جو ہے کمال آپ کہہ لیں, یہ ہم پہ نعمت خداوندی کہہ لیں, اور وہ بہت سے فیکٹرز کے حالات اتنے بدتر نہیں ہوئے جتنے پاکستان جیسی ممالک کے لیے
وہ اینٹیسپیٹ کیے جا رہے تھے. ایون سر یہ کیے جا رہے تھے. ہم نے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھا, انڈیا کے اندر اٹس میس اوور دیئر. 35% کانٹریکشن کی اکانومی کی ہے اور وہاں پہ جاب لیس جو ہے ان امپلائمنٹ اٹس آل ٹائم ہائی. سر آپ نے 2020 کا کہا کہ یو وڈ گیو گڈ مارکس ٹو دا گورنمنٹ. اس نے بڑا اچھا طریقے سے گورنمنٹ نے ہینڈل کیا چیزوں کو اور کر لیا. 2021 میں واٹ از امپورٹنٹ ناؤ؟ دیکھیے 2021 جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. 2021 کا سٹارٹ جو ہے وہ ہوگا ویکسین سے. کتنی ویکسین ملتی ہے, کون سی ویکسین ملتی ہے. پاکستان کے لیے 2 چیلنج ہے اس میں. ایک جو ہے وہ ہے ویکسین کے نہ ہونا, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں یا نہیں ہے کہ ہم آرڈر پلیس کر سکیں. لیکن اگر وہ مل جاتی ہے تو لاجسٹکس, یعنی اس میں سے ویکسین جو ہے یہ سب زیرو ٹمپریچر سے لے کے -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک ان کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کون سی ویکسین لیتے ہیں. اگر گرمیوں میں ہمیں یہ ویکسین ملتی ہے اپریل مئی جون میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے ہمارے میدانی علاقے میں, تو وہاں پہ ویکسین کو پہنچانا اور لگانا اس سیف اسٹوریج دیٹ وڈ بی اے چیلنج. لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج, یہ سارا کچھ بھی اگر ہو جاتا ہے, ریفریجریٹڈ گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں, وہ ہے ویکسین کے خلاف جو ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے بدقسمتی سے ایک خاص سیگمنٹ کی, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسین حرام ہے یا ویکسین کے پس پردہ CIA ہے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے. یعنی آپ پولیو ورکرز پہ بیچاروں پہ روزانہ جو حملے ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس میں پولیو ورکرز بھی اور ان کے جو قانون جو ہے ہمارے ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کے جوان جو شہید ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ویکسین کی ایک میسو کیمپین کرنا یہ چیلنج بنے گا. اگر آپ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں, میجر پاپولیشن کو کر جاتے ہیں, تو 2021 آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے. اگر خدا نخواستہ یہ چیلنج ہرڈل بنتے ہیں تو پھر 2021 جو ہے یہ اگین اس میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا. دوسری بات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کے جو پارٹنر اکانومیز ہیں ان کی ریکوری کیسی ہوگی. امپورٹ ایکسپورٹ ساری اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوگی. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو 2020 میں جو اسٹیمولس دیے تھے وہ کتنے افیکٹو ہیں. اگر آپ کو ایک سیکنڈ ویو جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور اگر ویکسین لیٹ ہوتی ہے تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ایک تھرڈ ویو بھی آئے گی, تو اس کے لیے اگر دوبارہ سے یہ سارے اسٹیمولس دینے پڑ جاتے ہیں تو کیا حکومت کے پاس وہ فسکل کوشن موجود ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس پہ بھی اکانومی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. چوتھی اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ جو ہے جس پہ ہم نے بات کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, کہ وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہم کتنی جلدی ختم کرتے ہیں. یعنی یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے. وہ ایریاز جہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ آپ آن لائن ہاسپٹل ڈاکٹرز لے جائیں. وہ ایریاز جہاں پہ اسکول کالج یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن لے جائیں. وہ ایریاز جہاں پہ بڑے بڑے شاپنگ مال نہیں ہیں وہاں پہ آن لائن شو روم لے جائیں, دکانیں لے جائیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب پورے پاکستان میں 3G 4G بینڈ وڈتھ موجود ہوگی, ایکسیسیبل ہوگی, افورڈیبل ہوگی. تو اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. اور فائنل پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے. اور یہ چند ایسے ایشوز ہیں, یہ جو 3 ایشوز جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہیلتھ کو, سوشل پروٹیکشن کو, لائیولیہوڈس کو, یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ کہ حکومت اور اپوزیشن کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے باقی سارے فیکٹرز پازیٹیو بھی ہوں, 2021 آپ کے لیے ایک چیلنج کا سال جو ہے وہ بنا رہے گا. ڈیفینیٹلی. عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے ہمارے لیے اسٹوڈیوز میں اور آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بہت ڈیٹیل میں اویئرنیس کریٹ کی. اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں ان کو جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیجیٹلائزیشن از ویری امپورٹنٹ اور انہوں نے اب چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا ہے. ناظرین, جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ 2020 جو تھا, جیسے بار بار ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ وننگ, اٹس اباؤٹ سروائیونگ. اور ہماری اکانومی الحمدللہ 2020 میں سروائیو کر گئی. یس دیر ور پرابلمس, بٹ ہم نے پھر بھی بہت اچھا پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو اے لاٹ آف ادر اکانومیز. اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ 2021 پھر اگین ہم لوگ ایک دفعہ پھر ایز اے نیشن پروو کریں گے کہ ہم پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, اور ہماری اکانومی جو ہے یہ دوبارہ وہ سارے کے سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو دے گی اور اچھے طریقے سے چلتے رہیں گے ہم لوگ. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام دیکھ کے اچھا لگا ہوگا, کافی ساری انفارمیشن بھی ملی ہوگی. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا مجھے فراز علی خان کو. اللہ حافظ.